اب نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع۔ نماز کا چوتھا فرض کیا ہے جی؟ رکوع۔ اب رکوع کے متعلق سماعت فرمائیں۔ پہلے رکوع کی مقدار کتنی ہے، کتنا جھکنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ سماعت کر لیں۔ یعنی رکوع کے اندر اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ یعنی ہاتھ بڑھانے سے کوئی مسئلہ نہ پیش آئے اور ہاتھ جو ہیں رکوع تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہو جائے گا۔ رکوع کا کامل درجہ یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، بالکل ہی پیٹھ جو ہے وہ ٹیڑھی نہ ہو، بالکل ہی سیدھی پیٹھ ہونی چاہیے۔ جب پیٹھ سیدھی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے بالکل ہاتھ بھی گھٹنے تک پہنچ جائیں گے اور رکوع کرنے میں مسئلہ بھی نہ ہوگا، اور جب رکوع کیا جائے تو اس وقت دونوں قدموں کے درمیان والی جگہ کو دیکھا جائے، دونوں قدموں کے درمیان والی جگہ کو دیکھا جائے تاکہ رکوع جو ہے وہ صحیح معنی میں ادا ہو سکے اور بندہ جو ہے وہ خشوع و خضوع سے ہٹے نہ، اس کا ذہن کسی اور طرف بٹے نہ، بلکہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو کھڑا ہے اس کا ذہن بھی وہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ رکوع کب فرض ہوا، کب یہ رکوع کا سلسلہ شروع ہوا، کب یہ رکوع یعنی نماز میں جو ہے یہ جاری ہوا، اس کے متعلق بھی یہ بتایا ہے کہ رکوع ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ یہ رکوع والی عبادت جو ہے قیام کے بعد ہم جو رکوع کرتے ہیں یہ ہم پر فرض ہے، یہ باقی امتوں میں نہیں تھا، باقی کسی نبی کی امت میں نہیں تھا، یہ خاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کی آخری امت کو عطا فرما دیا ہے۔ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے یہ ہمیں خاصہ عطا فرمایا ہے۔ یہ کیسے عطا ہوا؟ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات رب تبارک و تعالی کے بلوانے پہ رب تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس وقت یہ رکوع کا انعام جس طرح نمازیں لے آئے، اسی طرح رکوع کا انعام بھی رب تبارک و تعالی نے محبوب کو عطا فرمایا۔ رکوع کا دوست کے بعد پاس جائے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اللہ پاک نے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے۔ اور جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، بلکہ اس وقت کی صبح کو جو پہلی نماز ظہر پڑھی گئی تب تک رکوع نہ تھا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صبح ہو گئی، ظہر کی نماز بھی پڑھی گئی، اس وقت رکوع نہ تھا۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ میں اس طرح گیا تھا، رب تبارک و تعالی کے جلووں میں مست ہو کر آیا ہوں اور جلوت میں رب تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی ہے، وقاب قوسین او ادنا، بس اتنا فاصلہ رہ گیا کہ رب رہ گیا اور میں نبی رہ گیا ہے جی، میری نبوت اور ربوبیت کا فاصلہ رہا، باقی کوئی فاصلہ نہ تھا رب اور محبوب کے درمیان۔ تو سامعین محترم اسی طرح فرمایا کہ اس وقت اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کو بتایا کہ یہ رکوع والا انعام جو ہے مجھے ملا ہے، اس وقت کی جو عصر کی نماز ہوئی اس میں رکوع بھی ادا کیا گیا، اس نماز میں رکوع بھی ادا کیا گیا۔
اس وقت سے یہ رکوع جو ہے یہ ہم پہ فرض ہو گیا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں یہ بات موجود ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس میں یہ بات فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمائی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 182 پہ آپ نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو آج ہمیں الحمدللہ کیسی پیاری بات معلوم ہوئی کہ رکوع کب فرض ہوا یہ معلوم ہو گیا۔ جی پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا، اور پہلی امتوں میں یہ بھی تھا کہ نماز ہم تو جہاں جائیں مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس جگہ بھی گھر میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، جہاں پڑھیں۔ پہلی امت میں یہ نہیں تھا، ان کی ایک مخصوص عبادت گاہ ہوتی تھی، ان کا لکڑی کا مصلی ہوتا تھا، اور ایک مخصوص جگہ پہ بچھا کر وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تیرے اور میرے پیارے کریم آقا، بڑی محبت کی بات ہے سنیے گا، تیرے اور میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے قدم مکے کی سرزمین پہ رکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اب تیرے قدموں کی وجہ سے تیری امت کو انعام عطا کر رہا ہوں۔ پہلی امت کے لیے یہ تھا کہ جو یعنی کہ جگہ معین کی جائے اس جگہ پہ نماز پڑھیں، لیکن تیری امت کے لیے یہ ہے تیری قدموں کی برکت سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے، پاک کر دیا ہے۔ تو نے قدم مکے میں رکھے ہیں، قدم رکھنے کی برکت سے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ اب جہاں جہاں تیرا امتی نماز پڑھتا جائے گا، سجدہ کرتا جائے گا، میں رب تبارک و تعالی قبول کرتا چلا جاؤں گا۔